تو آپ کے بچپن کا عالم یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے سے نکلا، لیکن میرے دروازے پر میرے پڑوسی کا ایک بیل بن رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں جو ہے کچھ تھا اور میرے کھیلنے کا ارادہ تھا، لیکن اس بیل نے اپنی نگاہ کو جھکایا، اپنی گردن کو گھمایا اور گھمانے کے بعد فرمایا کہ سرکار وہ سے پاک تم کھیلنے کے لیے نہیں جاؤ، بلکہ تمہیں رب نے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ لوگوں کو علم دین سکھانے کے لیے پیدا کیا، تمہیں سرکار کی باتیں سکھانے کے لیے پیدا کیا، تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں اور درس دینے کے لیے تمہیں پیدا کیا دنیا کے اندر، اور تم لوگوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو تھا، میرے ہاتھ سے وہی وہ چیز گر پڑی، اور پھر میں اپنے دروازے کے اندر داخل ہو گیا اور اپنے گھر کے اندر گیا، اور پھر میں نے رب کے حضور سچے دل سے کہا کہ پروردگار عالم، میں کھیلنے کے ارادے سے جا رہا تھا، لیکن تیرا حکم ہوا اور میں کھیل سے اپنے آپ کو روک لیا۔ تو یہ آپ کے بچپن کا عالم تھا، اور یہ آپ کی بچپن کی ذہانت اور تقوی اور پرہیزگاری کا عالم تھا کہ جب آپ اپنے زمانے میں جوان ہوئے، لوگوں کو علم دین سکھایا، لوگوں کو اچھی بات بتائی، تو وہاں ایک غیر مسلم تھا، اس نے سوچا کہ میں اب مسلمان ہو جاؤں۔ آج جیسے مسلمان نہیں، آج ہماری زبان پر جھوٹ ہے، آج ہم نماز پر اپنے قدموں کو ثابت نہیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس زمانے کے مومن تھے، اس زمانے کے مومن تھے۔ جب دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں، تو وہ کچھ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اسے یقین نہیں ہوا، وہ چاہتا تھا کہ میں ایسے انسان کے ہاتھ پر بیعت کروں اور ایسے انسان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں جو روح زمین پر سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوں، لیکن وہ روز یہ سوچتا اور سو جاتا، روزانہ یہ سوچتا اور سو جاتا۔ لیکن ایک دن حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اس شخص کو، اور اسے خواب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسلمان تو ہونا چاہتے ہو، لیکن تم یہ تلاش کرو کہ اس روح زمین پر سب سے زیادہ نیک اور تقوی دار انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عبد القادر جیلانی کی صحبت میں چلے جاؤ، تم عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت کر لو، سب سے زیادہ روح زمین پر سب سے زیادہ تقوی دار انسان کوئی نہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار، اور اس زمانے میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی دی، اور خود فرمایا کہ اس روح زمین پر اگر اس زمانے میں کوئی ہے، اس زمانے میں کوئی ہے، فرمایا کہ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبد القادر جیلانی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور کلمہ طیبہ پڑھو۔ تو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر وہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگان دین کی زندگی ہے، لیکن سب سے پہلے بزرگان دین کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور ملتا ہے، بزرگان دین کی زندگی سے ایک عبرت درس یہ ضرور ملتا ہے، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا، نہیں ہم نے پڑھا اور نہیں تم نے سنا کبھی کہ جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرتا ہو، ان کا نافرمان ہو، اور پھر وہ جو ہے ولایت کا فائز ہو جائے، بلکہ نہیں، اپنی والدین کی دعاؤں سے، اپنی ماں کی دعاؤں سے جو ہے بزرگان دین کے مرتبے کو حاصل کیا۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے تک پہنچنے کے لیے اپنی والدین کی خدمت کی، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا۔ اور آپ کا خود واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن کا عالم تھا، تو بچپن کا عالم یہ تھا کہ میں اپنے بھائی سے بڑا تھا اور میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، اور ان کے بھائی کا نام جو مجھ سے چھوٹے تھے ان کا نام تھا ابو احمد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے باہر بغداد نکل گیا، لیکن میرے چھوٹے بھائی ابو احمد عبداللہ ماں کی خدمت کرتے رہتے، لیکن جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ان کا وصال ہو گیا، اور وہ اس دنیا سے دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں میری والدہ کی خدمت کی، لیکن خدمت اس لیے کی کہ میں جب اپنی والدہ کی خدمت کرتا تو وہ مجھے دیکھتے کہ یہ والدہ کی خدمت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی میرے طریقے کو اپنا لیا انہوں نے، اور پھر بھی وہ والدہ کی خدمت